بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلہا اور دلہن کا کمرہ رنگوں، روشنیوں اور پھولوں سے سجا مہک رہا تھا۔ تازہ پینٹ شدہ دیواروں اور براؤن رنگ کے نئے فرنیچر نے سج دھج میں چار چاند لگا دیے تھے۔ بیڈ کے چاروں اطراف آرائشی لڑیاں جھول رہی تھی اور بیڈ گراؤنڈ کے عین اوپر دیوار پر پھولوں کی پتیوں سے بڑا بڑا شادی مبارک لکھا تھا۔ بیڈ پر بنفشی رنگ کی مخملی بیڈ شیٹ بچھی تھی اور اس کے داہنی طرف سفید کرتا شلوار میں ملبوس دلہا راجہ نکھرا ستھرا مگر کچھ تھکا ہارا سا گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ آج اس کی شادی خانہ آبادی کو تیسرا دن تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی دلہن رواج کے مطابق اپنے بہن بھائیوں اور کزنز کے ہجوم کے ہمراہ میکے سدھاری تھی۔ شادی کے ہنگاموں اور بھاگم دوڑی میں وہ تھک کر نڈھال ہو چکا تھا۔ کمر الگ تختہ بنی ہوئی تھی۔ اب یہ 2 گھڑی فرصت نصیب ہوئی تھی تو وہ بیڈ پر ڈھیسا گیا تھا۔ ایئر کولر کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لوری کا کام دے رہے تھے۔ آنکھیں آپوں آپ بند ہوئے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری نیند میں جاتا، اماں نے کمرے میں قدم رنجا فرمایا، ارے راجا سو گئے کیا؟ ان کی پاٹ تار آواز گونجی۔ نہیں اماں، اس نے آنکھیں موندے ہی جواب دیا اور ذرا سا پرے سرک کر ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ سنو راجا، میں یہ کہنے آئی تھی کہ جب تم شام کو دلہن کے میکے جاؤ گے نا اسے لینے کے واسطے، تو خالی ہاتھ مت چلے جانا۔ 5 کلو کی مٹھائی کی ٹوکری بنوا لینا اور آتے ہوئے سالیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر آنا۔ ہیں کیا اماں؟ اماں کے ارشادات پر اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں اور دل نے صدمے سے ایک غوطہ کھایا۔ اماں، بارات کے دن اتنا بڑا ٹوکرا مٹھائی کا گیا تھا اور پھر سالیوں کو بھی ڈھیروں روپے تھمائے تھے۔ اس کا اشارہ دودھ پلائی کی تگڑی سی رقم کی جانب تھا۔ او ہو راجا، ایک تو تم بہت بھولے ہو بیٹا، وہ تو تھی بارات کی رسمیں، آج تو دلہن مکلاوے گئی ہے اور تو پہلی بار اسے لینے جا رہا ہے، اور ہماری خاندانی رسم و رواج کے مطابق داماد مٹھائی بھی لے کر جاتا ہے اور سالیوں کے ہاتھ پر بھی کچھ نہ کچھ دھر کر آتا ہے۔ اماں نے رسان سے اسے سمجھایا تو اس کے منہ سے ایک کراہ نکل گئی۔ ہائے، یہ خاندانی رسم و رواج اور ان کے تحت ہونے والے خرچے، اب جو شادی کے بعد 4 پیسے جیب میں بچے تھے لگتا تھا ان کا بھی کلا کما ہو کر رہے گا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اماں تو ہدایت دے کر کمرے سے نکل گئی جبکہ وہ گوں مگوں کی کیفیت میں بیٹھا رہ گیا۔ راجا کی شادی گھر کی آخری شادی تھی، اس لیے گھر اور باہر والوں سبھی نے جیب بھر کے دل کے ارمان نکالے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں ارمان کون سا مفت نکلتے ہیں، ڈھیروں روپے خرچ ہوتے ہیں جو کہ راجا غریب کی جیب سے ہی نکلوائے گئے تھے۔ یوں تو 6 بہن بھائیوں میں اس کا نمبر فقط تیسرا تھا، مگر شادی سب سے آخر میں ہو رہی تھی۔ اس کا بھی ایک پس منظر تھا۔ سب سے بڑے اختر بھائی تھے، اماں ابا کے پہلوٹی کے بیٹے، انتہائی لاڈلے۔ ابھی گریجویشن ہی کیا تھا کہ اماں ابا کو ان کے سہرے کے پھول کھلانے کا ارمان جاگ اٹھا۔ پھر کیا تھا، نوکری بھی لگنے کا انتظار نہ کیا اور جھٹ پٹ چاند سی دلہن بیاہ لائے۔ گھر میں اس وقت روپے پیسے کی کوئی تنگی نہ تھی۔ ابا کی بہت اچھی نوکری تھی، زرعی اراضی کا ٹھیکہ بھی آتا تھا۔ یوں اماں ابا نے ان کی دلہن حتیٰ کہ ان کے 2 بچوں کا بوجھ بھی خوشی خوشی اٹھایا، مگر وہ خوشی تو اس وقت اڑن چھو ہوئی جب بھیا نوکری لگتے ہی بیوی بچے سمیٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سسرال کو پیارے ہو گئے۔ ان کی طوطا چشمی اور خود غرضی کا سارا خمیازہ راجا غریب کو بھگتنا پڑا۔ اماں نے علل اعلان کہہ دیا، خبردار، گھر میں کوئی بھی راجا کی شادی کا نام نہیں لے گا جب تک کہ چاروں لڑکیاں ٹھکانے نہ لگ جائیں گی، اور یہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنی شادی کے تمام اخراجات خود اٹھانے جوگا نہ ہو جائے گا۔ اس اعلان نے راجا کے دل کی دنیا تہ و بالا کر دی، کیونکہ اس وقت تک تو وہ بھیا کی خالہ ساس کی منجلی لڑکی رانی سے عشق فرما چکا تھا، اس لیے تو ان کے سسرال آنے بہانے اتنے چکر لگتے تھے اس کے۔ اماں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہی۔ پھر اس کے بعد اماں ابا نے سکون سے چاروں بیٹیوں کو نپٹایا۔ اس کی بھی ایک چھوٹی موٹی سی نوکری لگ گئی۔ اس نے بہنوں کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر کسی نہ کسی طرح رانی سے منگنی تو کروا لی، مگر اماں شادی سے ہنوز انکاری تھی۔ چپ چاپ پیسے جمع کر، ہم سے کوئی امید نہ رکھنا، ہم تو خود چاروں لڑکیوں کو بیاہ کر خالی ہوئے بیٹھے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے دبا دبا سا شادی کا مطالبہ بھی کیا گیا تو اماں نے بغیر لحاظ و مروت کے جتا دیا،
ہمارے لڑکے کی ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے، انتظار ہو سکتا ہے تو کرو، ورنہ اپنی لڑکی کے لیے کوئی اور بار تلاش لو۔ اماں کے اس سنگ دلانہ بیان پر جہاں اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہاں رانی نے بھی خم ٹھوک کر اپنے گھر والوں سے کہہ دیا، اگر راجا کے علاوہ میرے لیے کوئی اور بار ڈھونڈا گیا تو میں گندم میں رکھنے والی گولیاں پھانک لوں گی۔ یعنی آگ تو دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی، بس نصیب ہی ٹھنڈے تھے۔ اس کی نوکری معمولی تھی تو تنخواہ بھی قلیل تھی، بیاہی بہنوں کا گھر تھا، کبھی کسی کا چھلا اور کبھی کسی کے بچے کا عقیقہ، دینا دلانا تو پڑتا تھا۔ اماں ابا کی اپنی حالت پتلی تھی، ابا ریٹائر ہو چکے تھے اور زرعی اراضی بھی تایا اور چچا میں تقسیم ہو کر مختصر سی ان کے حصے میں آئی تھی۔ بہرحال وہ بچت کرنے میں جتا رہا، چند سال اور سرک گئے، مگر جب اماں نے شادی کا نام تک نہ لیا تو ایک دن اس نے خود ہی بے شرم ہو کر کہا، اماں وہ میری شادی۔ کیا کہا؟ شادی؟ اماں نے خشمگین نظروں سے گھورا۔ ہاں اماں، میرا خیال ہے اب تو کافی رقم جمع ہو گئی ہے۔ اس نے تھوک نگلا۔ ارے جتنے پیسے تو سنبھال کر اترا رہا ہے نا، اتنے میں تو بامشکل بری کے کپڑے لتے ہی آ پائیں گے، زیور کہاں سے بنواؤں گی؟ وہ اپنے والا تو سارا میں بہو اور بیٹیوں کو چڑھا چکی ہوں۔ اماں نے ایک اور دل خراش انکشاف کیا۔ اماں گولڈ کے زیورات کوئی ضروری تو نہیں ہے، آج کل بازار میں ایک سے بڑھ کر ایک مصنوعی زیورات دستیاب ہیں، بالکل اصلی کا گمان ہوتا ہے، ایک دو سیٹ وہی خرید لیں گے۔ اپنے تئیں اس نے جھٹ مشکل کا حل بتایا، مگر اماں تو اچھل پڑی۔ کمبخت، باولا ہو گیا ہے کیا؟ اس عمر میں میرے سر میں شریکوں کے سامنے سوا ڈلوائے گا کیا؟ فیقے کی شادی کا ماجرا بھول گئے کیا؟ اس کی ماں بھی مصنوعی زیورات پر سونے کا پانی چڑھا کر لے گئی تھی۔ دلہن کی تائی اور چچیوں نے جھٹ بھانپ لیا، ماں بیٹے کی کیسی درگت بنائی تھی۔ دلہن والے تو بارات واپس کرنے پر تل گئے تھے، بڑی مشکل سے کچھ بزرگوں نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ ٹھنڈا کرایا تھا، یوں اس کی شادی مزید لٹک گئی۔ اب تو دوست یار بھی مذاق اڑانے لگے تھے، یا جب تمہاری شادی ہوگی نا تو بچے بارات کے دن دلہا راجہ آ گیا، دلہا راجہ آ گیا کی بجائے کہیں گے دلہا بابا آ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر کھسیا کر رہ جاتا۔ آخرکار قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا، اسے فیصل آباد کی ایک ٹیکسٹائل مل میں اچھی نوکری مل گئی، تنخواہ بھی معقول تھی۔ یوں بچت مہم تیز تر ہو گئی اور وہ 1-2 سال میں زیورات بنوانے میں بھی کامیاب ہو گیا اور اس کی شادی کی تاریخ ٹھہرا دی گئی۔ راجہ اور رانی کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی، دونوں پر رچ کے روپ چڑھا، دونوں نے ہی ہجر کی طویل رات کاٹی تھی اور اب ملن کا خوبصورت سویرا ان کا منتظر تھا۔ لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ راجہ کو بامشکل 2 ہفتوں کی چھٹی ملی تھی، ہر روز ہی وہ دونوں کسی خالہ، مامی، چچی یا پھپھو کے ہاں مدعو ہوتے، یا پھر نئے نویلے جوڑے سے خاندان بھر میں سے کوئی نہ کوئی ملنے آیا رہتا۔ ایسے ہی مصروف سے شب و روز میں اتنی فرصت بھی نہیں مل پا رہی تھی کہ فسانہ دل ایک دوجے کو سنایا جاتا۔ راجہ تو اپنے ایک شاعر دوست سے ڈائری پر ڈھیروں اشعار لکھوا کر لایا تھا کہ رانی کو شعر و شاعری سے بہت شغف تھا، مگر ایک تو بیاہی بہنوں اور ان کے بچوں کے شور شرابے میں سکون ہی میسر نہیں آ رہا تھا، دوسرے وہ ڈائری کمبخت بھی سامان میں نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ چھٹیوں کے گنے چنے دن تیزی سے سرک رہے تھے، مگر اس بار راجہ کے بے قرار دل کو کچھ تسلی سی تھی، کیونکہ واپسی پر رانی بھی اس کے ہمراہ جا رہی تھی۔ شادی سے پہلے ہی گھر والوں کے باہمی مشورے سے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ وہ جاتے ہوئے رانی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح ایک تو نیا جوڑا وہاں ہنی مون بھی منا لے گا اور پھر راجہ کو روٹی پانی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی نمٹ جائے گا۔ اس لیے آتے ہوئے وہ کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر کا بندوبست کر کے آیا تھا۔ تھوڑی بہت پلاننگ اس نے وہیں کر لی تھی کہ وہ رانی کو جھنگ بازار کی سیر کرائے گا، حلوہ پوری اور نان چنے کھانے، اور بھوانا بازار یا پھر کچہری بازار کی طرف نکل جایا کریں گے۔ وہ رانی کو گھنٹہ گھر بھی دکھائے گا، یہاں کے مشہور دہی بڑے اور چنا چاٹ بھی کھایا کریں گے۔ مگر وائے افسوس، ابھی قدرت کو ان کی مزید آزمائش مطلوب تھی۔ رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے پہلو میں لیٹی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا، جس کے سبھی چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اسے رشک سا آیا، کاش اس کی بھی تمام پریشانیاں ہوا میں کہیں تحلیل ہو جاتی، جن کی اس نے اسے ابھی تک بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ فیصل آباد سے آتے ہوئے وہ اچھی خاصی رقم ہمراہ لایا تھا، اس کی درخواست پر آفس والوں نے اسے ایڈوانس بھی دیا تھا۔
احتیاطاً وہ کچھ دوستوں سے ادھار بھی پکڑ لایا تھا، مگر شادی کے موقع پر رسم و رواج کے نام پر اسے اتنا لوٹا گیا تھا کہ شادی جیسی انمول نعمت بھی پھیکی پھیکی سی لگنے لگی تھی۔ پھر ولیمے کے بعد اتنے بل دینے پڑے تھے، مہندی پر ہار پھولوں کا بل، لائٹنگ کا بل، کروکری کا بل، کیٹرنگ کا بل، ولیمے کے کھانے کا بل ہی بل دیتے ہوئے وہ بل بلا اٹھا تھا۔ اختر بھائی نے تو جھوٹے منہ بھی چند روپوں کی آفر نہ کی تھی۔ اماں ابا نے البتہ ایک چھوٹی سی رقم ضرور تھمائی تھی۔ اب جانے کا وقت آ گیا تھا اور حال یہ تھا کہ اس کی جیب میں اپنے جانے کا کرایہ تک نہ بچا تھا، اس لیے رانی کو ہمراہ لے جانے والا پروگرام صاف کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سر درد کی گولی تلاش کرنے کے لیے بیڈ کی دراز کھینچی۔ اندر رانی کا گولڈن پرس جگمگا رہا تھا۔ پرس کافی پھولا پھولا سا دکھ رہا تھا، یقیناً اس میں سلامی کے پیسے تھے۔ ایک دم اس کے ذہن میں ایک ہلکا سا خیال آیا، پھر اس نے فوراً ہی اسے جھٹک دیا۔ اب کیا وہ اپنی نئی نویلی بیوی سے ادھار مانگتا اچھا لگے گا؟ صبح سویرے کا وقت تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو اماں آٹا گوندھ رہی تھی۔ وہ ایک موڑا گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اماں، پرسوں میں واپس جا رہا ہوں۔ ہیں؟ اتنی جلدی؟ تمہاری چھٹی ختم بھی ہو گئی؟ اچھا تو پھر دلہن سے کہو وہ تمہارا اور اپنا ضروری سامان پیک کر لے۔ اماں نے گوندا ہوا آٹا ایک پیالے میں نکالتے ہوئے کہا۔ اماں، رانی میرے ساتھ نہیں جا رہی، وہ یہیں رہے گی، وہ کچھ پست آواز میں بولا۔ ہیں؟ مگر کیوں؟ تم تو وہاں گھر کا انتظام کر کے آئے تھے نا؟ اماں کا لہجہ استفہامیہ ہوا۔ ہاں اماں، مگر خالی خولی گھر سے کیا ہوتا ہے، اور بہت کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، ساز و سامان وغیرہ۔ ہاں تو تمہاری دلہن جو ٹرک بھر کے جہیز لائی ہے وہ کیا میں نے استعمال کرنا ہے؟ نہ بھئی نہ، میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں جو بہوؤں کے داج دہیز پر نظر رکھتی ہیں۔ میرا تو اپنا ڈھیروں سامان سٹور میں پڑا ہے۔ تم ایک سوٹ کیس لے کر دلہن کے ہمراہ روانہ ہو جاؤ۔ میں اختر سے کہوں گی کہ وہ سامان کا ٹرک لوڈ کروا کر پیچھے بھجوا دے گا۔ ہاں، ٹرک والا جیسے مفت لے جائے گا، وہ جل کر بولا۔ اماں، آپ سمجھتی نہیں ہیں، میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، بیوی کا خرچہ کہاں سے کروں گا؟ خود تو ریڑھی سے لے کر ایک سوکھا نان بھی کھا کر گزارا کر لوں گا۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ ہائے میرے لال، اماں تڑپ اٹھی۔ میرے پلے بھی کچھ نہیں ہے جو تمہیں دے دوں۔ تھوڑے دنوں تک وہ چھوٹی والی چھلے کے لیے دوبارہ آ جائے گی، مسکت والی بھی میاں اور بچوں کے ہمراہ ابھی مہینہ بھر ادھر ہی رہے گی، اگلے مہینے شاید جائے۔ اماں کے اپنے دکھڑے تھے۔ مگر میرے چاند، لڑکی والوں کو تو یہی بتایا تھا کہ دلہن ساتھ جائے گی، وہ کیا سوچیں گے؟ اماں کو ایک اور نکتہ سوجھا۔ اماں، وہ جو مرضی سوچے، مگر فی الحال میں رانی کو 6-7 ماہ تک وہاں نہیں لے جا سکتا۔ ایڈوانس تنخواہ میں خرچ کر چکا ہوں، دوستوں کا ادھار چکانا ہے، مکان کا کرایہ بھی ابھی واجب الادا ہے۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میرے بعد رانی کا خیال رکھنا، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بچھڑتے سمے دونوں اداس اور دل گرفتہ تھے۔ رانی کے لب خاموش اور آنکھیں بھری ہوئی تھی، مگر ان آنکھوں میں ٹھہرے تمام آنسو راجا کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنی مجبوریوں کی داستان اسے سنا چکا تھا، جو اس نے بڑے صبر سے بغیر کسی گلے شکوے کے سن لی تھی، اور ساتھ ہی سلامی کے پیسوں کی آفر بھی کی تھی۔ مگر ایک تو اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ بیوی کو تحفے میں ملنے والی رقم ہتھیا لے، دوسرے اتنے تھوڑے سے پیسوں سے کچھ بھی ہونے والا نہ تھا۔ اس نے پیسے دوبارہ اس کی مٹھی میں دبا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ طویل جدائی کے بعد محبت کو ایک جائز رشتہ ملا بھی تو ساتھ نصیب نہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑے بھاری دل کے ساتھ فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ منہ اندھیرے ہی وہ فیصل آباد پہنچ گیا۔ اپنی موٹر سائیکل وہ بس ٹرمینل کے سٹینڈ پر ہی کھڑی کر کے آیا تھا۔ وہاں سے نکلوا کر اس پر سوار ہو کر گھر جا پہنچا۔ یہ ایک ڈبل سٹوری مکان تھا، جس کا اوپر والا پورشن اس نے کرائے پر شادی سے چند روز قبل ہی لیا تھا۔ مالک مکان کا نام فیاض تھا، جن سے وہ اپنے ایک دوست کے توسط سے ملا تھا۔ فیاض صاحب نہایت شریف النفس اور نیک فطرت انسان تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ہمراہ نیچے والے پورشن میں رہائش پذیر تھے۔ 2 بیٹیاں تھیں جن کی وہ شادی کر چکے تھے۔ ان کی اپنی بھی گورنمنٹ جاب تھی، مگر چند سال قبل شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں نے انہیں ایسا گھیرا کہ ریٹائرمنٹ لینی پڑی۔ پینشن کی رقم سے انہوں نے اوپر والا پورشن بنوا لیا تھا تاکہ اضافی آمدنی کا آسرا رہے۔
مین گیٹ کی چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے گیٹ کھول کر احتیاط سے موٹر سائیکل کو اندر گھسیٹا تاکہ گھر والے بے آرام نہ ہوں، اور پھر دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے پورشن تک آ گیا۔ دروازہ کھلا تو خالی گھر دیکھ کر دل میں ہوک سی اٹھی۔ اس نے کیا سوچا تھا کہ رانی کا ہاتھ تھام کر گھر میں داخل ہوگا، پھر دونوں مل کر گھر کا چولہا جلائیں گے، سجائیں گے، سنواریں گے، مگر اس نے بے دلی سے سفری بیگ ایک طرف اچھالا اور خود نیچے بچھی چٹائی پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ پھر ٹھک ٹھک کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ دروازہ کھولا تو سیڑھیوں کے پاس فیاض بھائی کھڑے اپنی چھڑی کی نوک سے ریلنگ بجا رہے تھے۔ وہ دو سٹیپ پھلانگتا ہوا ان تک پہنچا۔ ارے شہزادے، آ گیا تو؟ وہ گرم جوشی سے اسے لپٹ گئے۔ شادی مبارک ہو بھائی، بہت بہت۔ نہ تم نے آنے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ وہ تو ابھی تمہاری موٹر سائیکل گراج میں کھڑی دیکھی تو معلوم ہوا کہ دلہا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے اسے گلے لگائے ہی کہا۔ اپنے جوش و خروش میں وہ اس کا بجا سا انداز نوٹ نہ کر سکے۔ بھائی برخوردار، ایسا ہے کہ تم اور دلہن تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تمہاری بھابھی ناشتہ بنا رہی ہیں، مل کر کرتے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے انہیں بتا کر گیا تھا کہ واپسی پر دلہن ان کے ہمراہ آئے گی۔ وہ فیاض بھائی، میں اکیلا ہی آیا ہوں، دلہن نہیں آئی، اس نے کچھ جھجک کر بتایا۔ وہ کیوں بھائی؟ تمہارا تو یہی پروگرام تھا، میں نے تو پانی والی ٹنکی بھی بھروا دی تھی۔ ان کی نظریں سوالیہ ہوئیں۔ بس بھائی، وہاں جا کر حالات کچھ ایسا رخ اختیار کر گئے تھے کہ دلہن کو ساتھ لانا ممکن نہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ پست تھا، مگر چہرے پر مجبوریوں کی داستان رقم تھی۔ مزید کچھ کہنا نہ پڑا۔ فیاض صاحب کی جہاں دیدہ نگاہوں نے سب کچھ پڑھ لیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر تسلی بھری تھپکی دی۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں تمہارا اور اپنا ناشتہ ڈرائنگ روم میں لے کر آتا ہوں۔ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے راستے میں چائے پی لی تھی۔ کیوں؟ کیا خالی چائے پر گزارا کرو گے؟ انہوں نے شفقت سے ڈپٹا تو وہ ان کے خلوص پر شرمندہ سا ہو گیا۔ پھر وہ آتے ہی گدوں کی طرح کام میں جت گیا۔ اس نے فیکٹری میں صبح اور شام دونوں شفٹوں میں ڈیوٹی لگوا لی۔ رات گئے گھر لوٹتا تو تھکا ماندہ بستر پر گرتے ہی بے خبر ہو جاتا۔ 2 گھڑی فرصت نصیب ہوتی تو موبائل پر رانی سے بات بھی ہو جاتی۔ گاؤں میں اکثر سگنل کا مسئلہ ہی رہتا تھا، ٹھیک سے بات ہی نہ ہو پاتی، آواز کٹ جاتی۔ وہ بے دلی سے فون ایک طرف پھینک دیتا۔ اس دن جمعہ تھا، اس کا ایک بھی کپڑا دھلا ہوا نہیں تھا۔ پہلے تو دھوبی کو دے دیتا تھا، مگر اب بچت کے خیال سے اس نے خود دھونے کا سوچا۔ کپڑے دھو کر وہ الگنی پر پھیلا رہا تھا جب اسے سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کھانسی کی زوردار آواز۔ فیاض بھائی بامشکل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں ڈھکی ہوئی پلیٹ تھام رکھی تھی۔ یہ لو راجا، تمہاری بھابھی نے آج بریانی بنائی ہے۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ انہوں نے مشکل سے ہی جملہ مکمل کیا۔ او ہو فیاض بھائی، آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ مجھے آواز دے دیتے۔ راجا نے جلدی سے آگے بڑھ کر پلیٹ ان کے ہاتھوں سے پکڑی اور انہیں سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا۔ تم گھر میں ہوتے کب ہو؟ سارا دن غائب رہتے ہو، رات کو بھی نہ جانے کس پہر آتے ہو۔ یہ تو آج اوپر سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ تمہیں کھانا دے آتا ہوں، اس بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ مگر یہ 4 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے برا حشر ہو گیا۔ ان کی سانسیں کچھ ہموار ہوئیں تو وہ راجا کو کچھ خفگی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ گھر کتنا سونا سونا سا لگ رہا ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ دلہن آئے گی تو کوئی رونق شونق ہو جائے گی، تمہاری بھابھی کو بھی دوسراہٹ مل جائے گی، مگر تم تو جیسے لنڈورے گئے تھے ویسے ہی لنڈورے آئے۔ وہ جواب میں فقط پھیکے پن سے مسکرا کر رہ گیا۔ راجا، میں تو کہتا ہوں کل ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار، ایک چھٹی لے لو اور نکل جاؤ گاؤں کے لیے، دلہن کو لے کر آ جاؤ۔ مگر فیاض بھائی، اتنی جلدی تو یہ قطعی ممکن نہیں ہے، آپ میری مشکلات سے آگاہ تو ہیں۔ وہ ان کے جھٹ پٹ پروگرام پر مغموم سا ہو کر بولا۔ تمہاری مشکلات کا کچھ حل تو ڈھونڈا ہے میں نے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک خاکی رنگ کا پھولا سا لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے تو اسی دن ٹھیکیدار سے کہا تھا کہ رقم دے جائے، مگر اس ناہنجار نے آناکانی کرتے کرتے اتنے دن گزار دیے، آج ہی دے کر گیا ہے۔ نہیں فیاض بھائی، وہ کرنٹ کھا کر تھوڑا سا پیچھے سرک گیا، میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بن سکتا، پہلے ہی میرے سر پر آپ کے بہت احسانات ہیں، اپنے جاتے ہوئے بھی تحفتاً کچھ پیسے دیے تھے، میرے حالات کی وجہ سے فی الحال کرایہ بھی نہیں لے رہے۔
آپ اور بھابھی تو خود بیمار رہتے ہیں، آپ کو تو خود ضرورت ہے۔ دیکھو راجا، انہوں نے اپنا چشمہ اتارا اور اسے رومال سے صاف کر کے دوبارہ اپنی آنکھوں پر جماتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے، جن حالات سے تم آج گزر رہے ہو نا، کم و بیش اسی طرح کے حالات کو میں آج سے تقریباً 28 سال پہلے بھگت چکا ہوں۔ کہانی تم سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ خالہ کے ہاں منگنی ہو چکی تھی۔ اچانک خالو بیمار پڑ گئے، اتنے زیادہ کہ لگتا تھا فرشتہ اجل اچک لے جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری شادی کے بعد بہت سال تک وہ زندہ رہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے شادی کے لیے دباؤ بڑھ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اماں ابا تیار ہو گئے۔ میں نے بہتیرا کہا کہ سادگی سے نکاح کر دے، مگر اکلوتی نرینہ اولاد تھا، سادگی سے کرتے ہوئے بڑوں کی انا آڑے آئی تھی۔ جو جمع جتا تھا سب ہی خرچ ہو گیا۔ میں نئی نویلی دلہن کو گاؤں چھوڑ کر لوٹ آیا۔ امید تھی کہ 6-7 ماہ میں حالات سدھرتے ہی لے آؤں گا، مگر یہاں آتے ہی اچھی بھلی نوکری چھوٹ گئی۔ نئی نوکری لگنے اور کچھ پاؤں جمنے میں ہی اتنا عرصہ لگ گیا کہ دلہن کو تو کیا یہاں لا پاتا، خود ہی 6 ماہ تک بمشکل گھر کا چکر لگتا۔ جب حالات میں کچھ بہتری آئی، چند سال مزید آگے سرک گئے اور وہاں گاؤں میں ہماری 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یکے بعد دیگرے پیدا ہو چکی تھی۔ معاشی حالات سے تھوڑا اور مستحکم ہوتے ہی میں بیوی بچوں کو یہی لے آیا، مگر اب وہ پہلی سی بات نہیں رہی تھی۔ وہ اولین دنوں کی محبت، چاہت، نرم گرم جذبات سبھی حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر باسی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ ویسے بھی 2 چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا۔ نئے نویلے جوڑے کی طرح موٹر سائیکل پر سیریں کرتے اور پارکوں میں لور لور پھرتے اچھے تو نہ لگتے تھے، اور نہ ہی دل کو سیر و تفریح اور ہلے گلے کی چاہ رہی تھی۔ کسی کو فلو، کسی کو بخار، زیادہ تر ڈاکٹروں کے پاس ہی چکر لگتے تھے۔ پھر حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ میں نے تلافی کی بھی کافی کوشش کی، اتنے سال اکٹھے بھی رہے، مگر اس نیک بخت کے دل سے ان اولین دنوں کی جدائی کا کلک ہی نہیں جاتا۔ آنے بہانے جتاتی رہتی ہے۔ اس کا بھی کوئی قصور نہیں، ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ جس طرح سوکھے ہوئے پھولوں سے رفتہ رفتہ خوشبو کم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جذبات و احساسات کو بھی بر وقت پذیرائی نہ ملے تو وہ بھی سرد ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، ان پر بھی اوس پڑ جاتی ہے۔ پھر اس لحاظ سے مرد اور عورت میں فرق بھی ہے۔ عورت کے جذبات کانچ سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ مرد تو حالات کی مار سہ کر بھی اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، مگر عورت کے کومل احساسات کی بے قدری ہو تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، اپنے دل میں ایسے زخم بنا لیتی ہے جن سے درد کی ٹیسیں اٹھتی رہتی ہیں۔ وہ دور کہیں ماضی میں کھوئے کھوئے سے بول رہے تھے اور وہ ہونک پن سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بظاہر سیدھے سادے نظر آنے والے فیاض بھائی تو عورت کی نفسیات پر غالباً PhD کیے ہوئے تھے۔ ان کے حرف حرف سے متفق ہونے کے باوجود اس نے رقم کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو انہوں نے جھنجھلا کر لفافہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ فی الحال تو ایسے کوئی ہنگامی حالات نہیں کہ مجھے ابھی کے ابھی ان پیسوں کی ضرورت ہو، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ جب سہولت ہو آہستہ آہستہ لوٹاتے رہنا، ابھی تو تم دلہن کو لانے کی تیاری پکڑو۔ وہ ذرا ڈپٹ کر بولے تو ان کے خلوص پر ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا۔ اس نے ان کی طرف ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچا، کون کہتا ہے صرف عورت ہی عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے؟ مرد بھی مرد کا دکھ سمجھ لیتا ہے۔